صومالی مشرقی افریقہ میں واقع ایک ملک ہے جو بحیرہ ہند کے کنارے خلیج عدن کے جنوب میں پایا جاتا ہے۔ اس کا جغرافیائی محل وقوع اسے مشرقی افریقہ کا ایک اہم ملک بناتا ہے۔ صومالیہ کی ایک تاریخی، ثقافتی اور سیاسی حیثیت ہے جو قدیم ادوار سے لے کر موجودہ دور تک کئی مراحل سے گزری ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم صومالیہ کی تاریخ، سیاست، معیشت اور موجودہ حالات کا تفصیل سے جائزہ لیں گے۔ صومالیہ کی تاریخ کئی ہزار سال پرانی ہے اور یہاں مختلف تہذیبیں اور اقوام آباد رہی ہیں۔ قدیم دور میں صومالیہ کی سرزمین کو سرزمین پنت کے طور پر جانا جاتا تھا، جو قدیم مصر کے ساتھ تجارتی تعلقات رکھتا تھا۔ اس کے بعد عرب تاجروں نے یہاں اسلام کی تبلیغ کی اور صومالیہ جلد ہی ایک اسلامی ریاست میں تبدیل ہو گیا۔ قرون وسطیٰ میں صومالیہ کئی سلطنتوں کا مرکز رہا، جن میں اجوران، عدل، وار اور گلیدی سلطنتیں شامل تھیں۔ ان سلطنتوں نے اپنے عروج کے دور میں بحر ہند اور افریقی ساحلی علاقوں میں نمایاں تجارتی کردار ادا کیا۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں یورپی طاقتوں نے افریقی ممالک کو نو آبادیات میں تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران برطانیہ اور اٹلی نے صومالیہ کے مختلف حصوں پر قبضہ کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد صومالیہ نے آزادی کی تحریک شروع کی اور 1960 میں مکمل آزادی حاصل کر لی۔ صومالیہ کی آزادی کے بعد ملک کو سیاسی عدم و استحکام کا سامنا کرنا پڑا۔ 1969 میں فوجی بغاوت کے ذریعے میجر جنرل محمد سیاد برے نے اقتدار سنبھالا۔ ان کی حکومت میں صومالیہ سوشلسٹ نظریات پر مبنی ریاست بنی، لیکن 1991 میں برے حکومت کے خاتمے کے بعد ملک خانہ جنگی میں مبتلا ہو گیا۔ 1991 کے بعد صومالیہ کی سیاسی صورتحال انتہائی پیچیدہ ہو گئی اور ملک میں مختلف عسکری گروپوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی اداروں نے ملک میں امن قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن صورتحال طویل عرصے تک غیر مستحکم رہی۔ 2004 میں ایک عبوری حکومت قائم کی گئی جس نے آہستہ آہستہ ملک میں استحکام لانے کی کوشش کی۔ 2012 میں ایک نئی وفاقی حکومت تشکیل دی گئی اور ملک میں جمہوری اداروں کو مستحکم کرنے کی کوشش کی گئی۔ تاہم القاعدہ سے منسلک دہشت گرد تنظیم الشباب جیسے گروپوں کی وجہ سے ملک کو اب بھی سیکورٹی کی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ صومالیہ کی معیشت زیادہ تر زراعت، مویشی بانی، ماہی گیری اور ترسیلات زر پر منحصر ہے۔ ملک کی معیشت کو کئی دہائیوں سے جاری جنگ اور سیاسی عدم و استحکام نے بری طرح متاثر کیا ہے۔ مویشی، کیلا، مکئی اور جوار صومالیہ کی معیشت کے اہم ستون ہیں۔ صومالیہ کے ساحلی علاقے بحیرہ ہند کے ساتھ طویل ہیں، جہاں ماہی گیری ایک اہم ذریعہ معاش ہے۔ تاہم غیر قانونی ماہی گیری اور قزاقی کے مسائل نے اس شعبے کو نقصان پہنچایا ہے۔ صومالیہ کی ثقافت اسلامی اور روایتی صومالی اقدار کا حسین امتزاج ہے۔ ملک میں صومالی زبان بولی جاتی ہے اور عربی کو بھی دینی اور تعلیمی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ صومالیہ میں زبانی روایات کا بہت گہرا اثر ہے۔ صومالی شاعری اور کہانیاں معاشرتی اور تاریخی پس منظر پر مبنی ہوتی ہیں۔ صومالیہ آج بھی کئی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ اگرچہ ملک میں 2012 کے بعد کچھ حد تک استحکام آیا، لیکن اب بھی دہشت گردی اور غربت جیسے مسائل برقرار ہیں۔ صومالیہ نے حالیہ برسوں میں مختلف ممالک کے ساتھ اپنی سفارتی تعلقات کو بہتر بنایا ہے، خاص طور پر ترکی، قطر اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ۔ دوستو، صومالیہ ایک تاریخی، ثقافت اور جغرافیائی لحاظ سے اہم ملک ہے۔ اگرچہ اسے سیاسی اور اقتصادی چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن صومالی عوام کی قوت اداری اور بین الاقوامی برادری کی مدد سے یہ ملک ایک بہتر مستقبل کی جانب گامزن ہو سکتا ہے۔ مستحکم حکومت، امن اور ترقیاتی منصوبے صومالیہ کی بحالی کے لیے کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔